معد بن عدنان۔ عدنان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام معد اور دوسرے کا نام مک تھا۔ بعض نے دو اور بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے جن کا نام حارث اور مذہب تھا، لیکن جس نیک بخت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ معد تھے۔ معد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قریب تر ہے۔ یہ وہی دور ہے جب عراق کے حکمران بخت نصر کو بہت عروج حاصل ہوا اور اس نے عسکری قوت کے بل بوتے پر پورے عرب کو تہو بالا کر دیا تھا۔ اس وقت معد بن عدنان کی عمر 12 سال تھی۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں جب بخت نصر نے یمن کے قلعے پر حملہ کیا تو اس وقت معد بن عدنان اس کے ہمراہ تھے۔ تاریخ طبری میں ایک بڑی اہم بات درج ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ارمیہ بن حلقیہ کی طرف وحی بھیجی کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میری مشیت نے اسے عرب پر تسلط دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے عرب سے شام کی طرف اپنے ساتھ لے آؤ تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچے، کیونکہ میں اس کی پشت سے ایک عظیم نبی ظاہر فرمانے والا ہوں جس پر رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ یہ حکم پا کر ارمیہ نے معد کو براق پر اپنے ساتھ لیا اور ملک شام چلے گئے۔ وہاں معد نے بنی اسرائیل کے ساتھ نشو و نما پائی۔ جوان ہوئے تو ایک عورت سے شادی کی جس کا نام معانہ تھا۔ اس طرح باری تعالیٰ نے بخت نصر کے عرب پر حملے کے دوران نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل عرب کی اخلاقی اور عملی حالت بہت پست اور دگرگوں ہو گئی تھی، جس کے باعث مشیت الہی نے انہیں سبق سکھانے اور سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ایک زبردست دشمن بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جس نے اس قوم کو پیس کے رکھ دیا، اور پھر عرصہ دراز کے بعد اس قوم کو سنبھلنے اور ابھرنے کا موقع ملا۔ جب عربوں کی حالت سنبھل گئی اور وہ جنگ کی تباہ کاریوں کے خوفناک نتائج سے باہر نکلے اور اجتماعی طور پر سکھ کا سانس لیا تو معد بن عدنان کو پھر واپس آنے کا حکم ہوا اور از سر نو دوسرے لوگوں کی طرح سرزمین حجاز میں آباد ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کی تباہ کاری کے اثرات کو زائل کر دیا تو معد بن عدنان اس کے بعد حجاز مقدس واپس آ گئے، اور جو لوگ پہاڑوں پر جا کے پناہ گزین ہو گئے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر بار اور چشموں پر آ کے آباد ہو گئے۔ بخت نصر نے ان کی بستیوں کو ویران، شہروں کو برباد اور اہل شہر کو پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے مسل کے رکھ دیں جن کے رہنے والے ظالم تھے۔